کبریائی، بڑائی، تسبیحات و تحلیلات، تمجیدات و تکبیرات، قولی، قلبی، فعلی اور ہمہ قسم دیاں عبادات اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ رب العزت، اللہ جل جلالہ امن والہ دی ذات واسطے خاص ہے جو اکیلا ہی ساری کائنات دا داتا، حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم، دستگیر، مختار کل اور غریب نواز۔ درود و سلام تمام انبیاء دے امام، مدینہ دے ماہ تمام، ہدایت دے سراج منیر اور ساری کائنات دے مرشد اور پیر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دی۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہون آپ دی ذات اقدس تے، آپ دی ذات اطہر تے۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیو، ارض فلسطین، بیت المقدس، شام دے اس علاقے اندر شامل ہے جنہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ اندر بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی۔ اور شام دی سرزمین نو اعزاز حاصل ہے، اللہ تعالیٰ دے بہت سارے نبی، اللہ دے پیغمبر، رب دے رسول اس علاقے اندر مبعوث کیتے گئے۔ اور پھر کئی جلیل القدر انبیاء دیگر علاقیاں میں جو ہجرت فرما کے اس علاقے نو انہاں اپنا مسکن بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، یوں انبیاء کرام نے جنہ اپنے علاقیاں نو چھوڑ کے ہجرت فرما کے اس علاقے نو آ کے آباد کیتا۔ اور صحیح بخاری دی حدیث دے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ اندر دعا فرمائی، اے میرے مولا، جدوں میرا آخری وقت آئے، پیغام اجل آئے، میں تیری بارگاہ اندر حاضر ہواں تے اللہ مینوں موت اس علاقے اندر عطا فرمانا۔ تو اس حوالے نال اس زمین نو، اس علاقے نو بڑی فضیلت حاصل۔ اور یہودیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی جدو قتل دی سازش کی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو زندہ آسمانہ تے اٹھا لیا۔ اور جدو قرب قیامت اندر وہ دوبارہ تشریف لیاؤں گے، پھر اسی علاقے اندر انشاءاللہ انہاں دی آمد ہوئے گی۔ شام دا ملک ہے، دمشق شہر ہے، دمشق دی جامع مسجد ہوئے گی،
اور او دے شرکی مینارے تے اللہ دے رسول آسمان تو اترن گے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد آقا و مولا ساری کائنات دے امام مدینہ دے ماہ تمام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس علاقے اندر نہ آپ دی پیدائش ہے نہ آپ دی بعثت ہے، بلکہ آپ مکہ مکرمہ اندر پیدا ہوئے، مدینہ منورہ نو اپنی ہجرت گاہ بنایا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے معراج دے موقع تے تمام انبیاء نو فلسطین اندر، مسجد اقصی اندر، بیت المقدس اندر جمع فرمایا، اجتماع کیتا۔ تو آپ نے معراج دی رات بیت المقدس اندر تمام انبیاء دی امامت دا شرف حاصل کیتا، اور معراج دی ابتدا ایسے علاقے تو ہوئی ہے، بیت المقدس تو ہوئی ہے، فلسطین تو ہوئی ہے۔ سفر معراج دے دو حصے نے، ایک زمین دا سفر مکہ مکرمہ تو لے کے مسجد اقصی تک، اینو کیا جاندا ہے الاسرا، اور دوسرا بیت المقدس تو ستاں آسماناں دا سفر، اینو کیا جاندا ہے معراج۔ اور اللہ رب العزت نے الاسرا دا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل اندر فرمایا ہے، اور آسمانہ دے سفر دا تذکرہ سورہ نجم اندر فرمایا ہے۔ تو اس حوالے نال فلسطین، مملکت شام، بیت المقدس اور مسجد اقصی دی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے، سرور کائنات علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی آپ دی بارگاہ اندر سوال کرتے ہیں، اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام، مشرق تو مغرب، شمال تو جنوب، روئے زمین تے سب تو پہلا مسجد کتھے بنی ہے اور کیڑی مسجد بنی ہے؟ آپ نے فرمایا ابو ذر، اللہ دی ساری دھرتی تے سب تو پہلا رب دا گھر بیت اللہ جڑا مکہ مکرمہ اندر۔ اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام، پھر دوسری مسجد کیڑی ہے؟ فرمایا دوسری عظمت والی مسجد رب دی دھرتی تے بیت المقدس فلسطین اندر۔ اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام، بیت اللہ دے کنے سال بعد مسجد اقصی بنی ہے؟ فرمایا 40 سنتن، بیت المقدس دی تعمیر تو 40 سال بعد اے اللہ دا گھر بیت المقدس مسجد اقصی نو تعمیر کیتا گیا۔ یہ پہلی تعمیر ہے۔ اللہ دے گھر بیت اللہ نو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا ہے، تے مسجد اقصی دی پہلی تعمیر وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی۔ تو اس لحاظ نال روئے زمین تے اللہ تعالیٰ دا دوسرا گھر ہے، دوسری مسجد ہے، جتھے اللہ تعالیٰ دے سامنے اللہ دے بندیاں نے سجدہ کیتا ہے۔ بڑی تاریخی حیثیت دی حامل، حضرت آدم علیہ السلام تو بعد مختلف ادوار اندر ایدیاں تعمیرات ہوندیاں رہیاں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور دیگر انبیاء نے اپنے اپنے ادوار اندر، اپنے اپنے دور نبوت اندر
اللہ تعالیٰ دے اس گھر دی تعمیر فرمائی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے دنیا کے حکمرانوں سنو، اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو، تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو، کان دھرو۔ حکمت، فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج، کرنیں، دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں، یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں۔ رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول، کلیاں، باغیچے، گلشن، ہریالی، پودے، یہ دھرتی کے سب نظارے، یہ دریا و سمندر، یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے، یہ نظام ہستی کو چلانے والے، میری سب دعائیں، التجائیں، مسکراہٹیں، محبتیں سب رنگ لائیں، اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار، تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں۔ ہم نے کی دعا، اسی نے سنی التجا، یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے، جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا۔ ہم سبوں کا پالن ہار، جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں۔